بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقدتين به فأتيته بالكساء اليماني
فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكمال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا بحق محمد أنت المحمود، وبحق علي أنت الأعلى، وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن أنت المحسن، وبحق الحسين أنت خادم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. واستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جوان بیٹے کے لاشیں پہ یہ لیلا سو چیتی کے سینے سے
जवां बेटे ने जिस दम खैरी अंगड़ा हिली होगी जवां बेटे ने जिस दम खैरी अंगड़ा हिली होगी तड़प जाती थी अक्सर सो चिके ये फातिमा सुगरा मेरे भैया अली अकबर की शादी हो गई होगी मेरे भैया अली अकबर की शादी हो गई होगी कहा करती थी लैला कैसे बैठूंगी मैं साए में
صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی توقیر مرتضیٰ کی صغرا مدینے رہ گئی تفسیر وہ حیا کی صغرا مدینے رہ گئی تصویر فاطمہ کی صغرا مدینے رہ گئی اکبر کی لاڈلی کو شہ نے کہا یہ آ کر حالات دیکھتے ہیں کرب و بلا میں جا کر آئیں گے لینے اکبر آئیں گے لینے اکبر قسمت نے گر وفا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی ہوتا جو میرے بس میں تنہا نہ چھوڑتا میں بانوں کی لاڈلی کے دل کو نہ توڑتا میں منظور حق جو ہوتا منظور حق جو ہوتا یوں منہ نہ موڑتا میں مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی بھائی کو خط میں لکھا آ جاؤ میرے بھیرن پاؤ گے پھر کہاں سے کچھ روز کا ہے جیون بھائی کو بھاگ گئی ہے بھائی کو بھاگ گئی ہے کیوں خاک کربلا کی مرضی تھی یہ خدا کی صغرا مدینے رہ گئی چھوڑا تھا ایک دن جب شبیر نے مدینہ مڑ مڑ کے دیکھتی تھی ہر ایک
سلامی جان گزا ہے رنج و غم خاصاں نے داور کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیمبر کا سلامی جانگر صدا شورا رہے گا جو دو خلقو زور ہے در کا قطار و شیر انگشت قدر کارو کے پر قطار و شیر انگشت قدر کارو کے پر علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصل احد کا بدر کا سفین کا خندق احد کا بدر کا سفین کا خندق کا خیبر کا یہ پانچوں سورہ دل پانچ تنگی شان میں آئے قمر کا شام سے رحمان کا مریم کا کوثر کا قمر کا شام سے رحمان کا مریم کا کوثر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جاگنے کا قبر کا برزخ کا محشر کا اجل کا جاگنے کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شین گوارا کر لیا مٹنا حرم کا حرم کا برو کا غضب ہے اتنے صدمے جانے خواہر شہ پر ردا کا قید کا ردا کا قید کا بچوں کا سکینہ لے گئی اس باغ عالم سے تماچوں کا تماچوں کا رتن کا سلامی جاگزا ہے رنج و غم خاصا گھر سے جا بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پونم نکلے خیشو فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمایا کے روکے فرمایا کے شہر سے ابا
سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے خدمت میں دیکھے خدمت میں چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر شہر میں چینا جنگل میں اما ملتی ہے قبر دیکھیے قبر اب میرے سر کے لیے تیر ہوئے ہیں خنجر اہل کی شرپا کمر باندھے ہیں یا خیر بشر آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو خبر والدہ روئے تھی دولت اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سروا یوں ہلی خبر کے تھرائی ذریعے انوار آئی تربت سے یہ آوازیں حبیب دعوت تیرے غربت کے مشقے میرے تیرے غربت کے مشقے میرے مظلوم کوئی سمجھانا کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہایا دانے مدینے کئی دن سے تیری مدد کو نہیں خبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول سخل ہے صبح کو اپنا وطن چھوڑ کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو
سن کے یہ شہن کی آخری رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے جب روزے انور سے امام شہ سے اس دم یہ کیا رو رو کے زینب نے کلام قبر پر ماں کے مجھے قبر پر ماں کے مجھے لے چلے لوگ ہمراہ محمل میں کیوں کروں ماں کے تربت سے ماں کے تربت سے ماں کی تربت پا گئے شاہ بچشم خمار اتری محمل سے بصدا ہو فغازن بیزار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار ہاتھ زہرا کی لاش سے نکل آئے آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا ہے خبریں کیے گلے ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پاک میں صدقے اس پر شکم غیر سے گوہے پاک وہ میرا ہے پسا یہ صدا سن کے برادر کو پکارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ابھی رہے وار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے آگے عباس نے سرک دیا پائن مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کے حفاظت کرے کوئی غربت میں اسے ماں نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا
باقی ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی، اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی، زمین جب تک ہے جب تک چرخ نینی باقی ہے، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی، علی کے ساتھ اور علی بھی ساتھ ہے کہ خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی، خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی، علی کی مدد کرے گا۔ یارو مہسیام کی 19ویں تھی شام، بہر نماز صبح گئے سرور عرب، آدھا نے اس بار بھی نہ کیا خوف خیر رب، مارا امام خلق سجدے میں، مارا امام خلق سجدے میں، میرا خون سے کعبہ ایمان کی بھر گئی شمشیر زہرا، جبھی سے اتر گئی شمشیر زہرا، جبھی سے اتر گئی شمشیر زہرا، جبھی سے اتر گئی، سن کر گئے غلام ہوا دل زینب کو اس طرح چلائی بھائیوں کو یہ بادی دے پورا، کیسا یہ غلام ہے جاؤ تو مسجد تلک شتاب، صحابہ دیے سجا کے ہوئے قتل اترا، صحابہ دیے سجا کے ہوئے قتل اترا، یہ بے سبب نہیں ہے اداسی جان کی علاج دلاؤ، خبر بابا جان کے علاج دلاؤ، خبر بابا جان کے ناگا در پا کے کسی نے دی صدا، اے اہل بیت حضرت محبوب کبریا، بیٹھے ہو کیا اٹھو کے قیامت ہوئی بابا، تلوار شیر پجلی و مصیبتا، تلوار شیر پجلی و مصیبتا، تلوار شیر پجلی و مصیبتا، مارا شخین باد شہ مجرخین کو مسجد بھیجل، حسن اور حسین کو مسجد میں بھیجل، حسن اور حسین کو مسجد میں بھیجل، حسن اور حسین کو دونوں ہوئے جو داخلے مسجد بخوفہم، محراب میں تھا لوگوں کا ایک مجمع عظیم، پہنچے ہٹا کے بھیڑ میں صحن تک وہ جو یتیم، دیکھا کہ دیکھ سے سر مرتضی نے دیکھا کہ دیکھ سے سر مرتضی نے تھا
پچھاڑے رونے لگے دھاڑے مار کے پھٹے زمین بسر سے ہمامے اتار کے پھٹ کے زمین بسر سے ہمامے اتار کے پھٹ کے زمین بسر سے ہمامے اتار کے جرنا کو بلا کے دکھایا جو زخم سر بولا وہ دونوں ہاتھوں سے سر اپنا پیٹ کر سینے تلک تو پھیل گیا زخم کا سا دشوار ہے کہ کوئی مرم کرے گا دشوار ہے کہ کوئی مرم کرے گا دشوار ہے کہ کوئی مرم کرے گا اب کبے لہو کے بہے زخم بھر چکا اب کیا علاج ہے تو کام اپنا کر چکا اب کیا علاج ہے تو کام اپنا کر چکا اب کیا علاج ہے تو کام اپنا کر چکا مارا گیا امام زمان و مصیبت آئی ریاض دیپا خدا و مصیبت زخمی پڑا ہے شیر جیاوا مصیبت رخ پر جبھی زخورا رخ پر جبھی زخورا رخ پر جبھی زخورا پڑھنے دیا نمانا تات گزار کو ہے زمین خطر ہے زمین خطر ہے زمین خطر سلامی ہر طرف شور بکا گئے ودائے غلطے ابن ابی طالب میرا شیر ابھی تلوار پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری غیا تیری خطا ہے کیا
ہوا دنیم ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاغ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مغز تک زہران بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تم بے امام مسجد و نیزان ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پاک خون باپ کا ملکہ کہیے بات ہے یا نانا جان کو دارالسلام میں بن باپا گرو آیا ننگ سر حیدر نے مشتبہ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بڑے لیکن جب کے زخم پر رومال باندھو میرا سر چلا پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ بابا کے سر پا پڑنے لگے آئے شفا ناگا کہ یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیاروں ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کفائے زینب سے کہہ دو میں بے دیار بے قصو بے آشنا نہیں شیعہ گرد لگے پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا
کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی آج احمد مختار کی مسلوی خالی آج احمد مختار کی مسلوی خالی آج احمد مختار کی مسلوی خالی تم نے کیے زہرانے گریبانے کفن کے سراسر گھر لے چلے سبتین نبی شے کو اٹھا کر تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر فرزند یتیمہ کے فرزند یتیمہ کے سنگے بلا سہن پا کیسے جاؤ ہاں فاطمہ کی بیٹی کو دیولی سے ہٹاؤ سمجھاؤ کہ بسن سے خدا کو نہ ہلاؤ ایک وقت یہ تھا ایک وافت کی گلی تھی رن میں یہ زینب کے سر لگے کھڑے تھے رن میں یہ زینب کے سر لگے کھڑے تھے رن میں یہ زینب کے سر لگے کھڑے تھے رن میں یہ زینب کے سر لگے کھڑے تھے رن میں یہ زینب کے سر لگے کھڑے تھے یہ کہتے ہی ہوئے حیدر کرار یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار شبیر کی غربت پا جگر ہو گیا ایک سمت سے اتنے میں سنا دوہا کہیں باہر لیتے تھے بہت بڑے کرتے ہوئے گوتا لیتے تھے بہت بڑے کرتے ہوئے گوتا اس درد رسیدہ کی فریاد ہو
شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر اس شب تھے کبھی صحن میں گہے حجرے کے اندر ہم صاحب حیدر کے سواری سے فردوس چلی ہے جاگو یہ شب قدر 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 ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل 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 کل روتی ہوئی آئے گیا کل روتی ہوئی آئے گیا کل روتی ہوئی آئے گیا حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کلائی کلچیا بھی سر کون گیارہ لغرمی ارے زہرا کی صدائی کپن پھاڑ گئے پھر بعد ازا کان میں آواز آئی ایسی والی قدر 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 عزیزان محترم اعلان کے مطابق شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے مرثیے کے چند بند سنانے لگا ہوں۔ ظاہر ہے اس مرثیے کو آپ ان دنوں میں جگہ جگہ پر سماعت فرما رہے ہیں، میں تو صرف آپ کو متوجہ کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر اس مرثیے کے بعد علامہ رونق افروز منبر ہوں گے، وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں مسائل بیان فرمائیں گے، ہم سب کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ آئیے میں مرثیے کا آغاز کرتا ہوں، لیکن ذہنوں میں یہ بات رکھ کر مرثیے کو سماعت فرمانا، ہم ساری زندگی سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جس کا نام لے کر زندگی بسر کرتے ہیں، جس کے نام لے کر جیتے ہیں، جس کے نام پر مرتے ہیں، اسی کی مصیبتوں پر آنسو بہانے کے لیے آئے ہونا، اسی کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے، اسی کی شہادت منا رہے ہونا۔ سمجھ گئے عزادارو؟ تو پھر سنو، ایمان کی جان کیا ہے؟ محبت علی کی ہے، راحت جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، ساحل بکف ہے سب وہ سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دی اما وہ مروت علی کی ہے، عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو، صدقے غلام صدقے غلام تیری مصیبت کے یالی، اے جانشین جناب رسالت کے یالی، ایام ہے یہ تیری شہادت کے یالی، یہ ظلم بے جہد یہ ستم بے سبب ہوا، تلوار تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، اجرکم اللہ، روتے رو مولا سلامت رکھے، تڑپ تڑپ کر کے
گریہ کر رہے ہو، مولا سے مودت کا یہ اظہار کر رہے ہو، یقیناً مولا آپ سب کو دیکھ رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہوں گے۔ عزادارو، ہمارے اس گریے کو دیکھ کر، ہمارے ماتم کو دیکھ کر دنیا والے یہ سوال کرتے ہیں، تم لوگ رو رو کے ماتم کر کے مولا کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی مولا کی یاد بناتے ہیں، مولا کی یاد کے جلسے کرتے ہیں، مگر روتے نہیں۔ ہم رو رو کے مولا کی یاد مناتے ہیں، اس کا سبب فطری ہے۔ اب میں سارے مجمع سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر کسی کا جنازہ جب دھرا ہوتا ہے تو جنازے کے اطراف میں کئی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں، مگر روتا وہی ہے جس کا مرنے والے سے رشتہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں، ہم مولا پر اس لیے رو رو کے مولا کی یاد مناتے ہیں کہ ہمارا مولا سے رشتہ ہے، وہ ہمارے مشکل کشا ہے، وہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ اسی لیے ہم مولا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم برہم ہے یا علی، ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو دوہرے اشک لائے ہیں یہ روزے دار، آپ کے پرسے کو آئے ہیں، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آخا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزے دار ہے امام ہے شاہ ذوالفقار ہے، اے خانہ زاد حق شاہ طاعت گزار ہے، مولد حرم میں ہے تو نجف میں مزار ہے، یہ بندگی نثار جناب امیر کے، نکلے تو گھر سے مر کے خدائے خدیر کے، نکلے تو مر کے گھر سے خدائے خدیر کے، سنو عزادارو، نکلے تو مر کے گھر سے خدائے خدیر کے، لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے دیکھ، لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے دیکھ، مولا گرے زمین پا سجدے میں کھا کے دیکھ، پل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے دیکھ، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے دیکھ، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان ماز پر، اجر کمال اللہ، رو رو مولا کی مصیبتوں پر تڑپ تڑپ کر گریا کرو۔ عزاداروں، منجلس کی کیفیت بتا رہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی سواری آ گئی پرسے کے لیے، میرا دل کہتا ہے مولا کائنات کے ساتھ یقیناً حسن و حسین کی سواری آئی ہوگی، زینب و کلثوم کی سواری آئی ہوگی، رونے والوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے بابا دیکھیے آپ کے عزادار کس طرح سے تڑپ تڑپ کر گریا کر رہے ہیں، کیسے تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہے ہیں، کس طرح سے پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں عزادارو، اس شان سے پرسہ پیش کرو مولا حسن کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، باب الحوائج کی خدمت میں، زینب و کلثوم کی خدمت میں، بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، کہ تصور میں آنسوؤں کے سمندر بہا دو، پرسے میں کوئی کمی نہ ہو، پرسے میں کوئی کمی نہ ہو، لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجا کے دے، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے دے، غل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے دے، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے دے، گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان ماز پر، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، شیر خدا
ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا تو ابن ملجم ملعون و بسر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل پر مسکرا کے نظر کی امام نے، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیرے خطا، پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا، اے بانی جفا رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں ہم، باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشائے ہم، لائے پسر جو گھر میں تو خش تھے امام پاک، کرتے تھے آ بآواز دردناک، چہرہ لہو میں تر تھا، بہو تک جبی تھی چار، زہرا کی بیٹیوں نے اڑائی سروں بخاک، دیکھا جو سر کا زخم تو جگر تھر تھرا گیا، دیکھا جو سر کا زخم تو جگر تھر تھرا گیا، عباس نامدار کی ماں کو غشا گیا، دونوں شبے علی کو تڑپتے ہوئے بسار لیتے تھے، اس طرف کبھی کروٹ کبھی ادھر، رو کر دباتے پہنچو شبیر نامدار، رہ جاتے تھے امام تو عالم ہلا کے سر، روداد تھی نظر میں مجسم حسین کی، آواز سن کے روتے تھے زینب کے بہن کی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، بڑی مقبول مجلس ہو رہی ہے، مولا سلامت رکھے، انجمن حیدریہ الہند کو مولا سلامت رکھے، صدر انجمن حیدریہ آواز عزا علی جان صاحب کو، جنہوں نے ساری زندگی ذکر اہل بیت اور قوم کی خدمت میں بسر کر رہے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، اس مجلس میں ہر آنے والے کو مولا سلامت رکھے، انجمن حیدریہ الہند کے انتظامیان کو جنہوں نے بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ مجالس حسین کا انتظام کرتے ہیں، مولا ان کو تعصب معشر تک سلامت رکھے تاکہ اسی طرح سے مجالس حسین کا انتظام کرتے رہے، خدا سلامت رکھے، علامہ حیدر زیدی صاحب قبلہ کو ان کے سائے کو قوم کے سروں پر تظاہر حجت تک قائم و دائم رکھے۔ بی بی زینب یزید کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یزید سے کہا تھا کہ یزید تو نے ہم پر یہ جو سارا ظلم کیا ہے حسد اور جلیسی کی بنیاد پر کیا ہے، پھر بی بی زینب نے فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا، فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یزید سے کہا یزید علم ہمارے گھر، قرآن ہمارے گھر، امامت ہمارے گھر، رسالت ہمارے گھر، ولایت ہمارے گھر، طہارت ہمارے گھر، خیامت ہمارے گھر، انہی فضیلتوں کے حسد میں جلیسی میں تو نے ہم پر یہ سارا ظلم کیا ہے، یعنی کہ بی بی زینب نے خطبے میں بتا دیا حسد اور جلیسی یہ یزیدی صفت ہے، حسد اور جلیسی یہ یزیدی بد کردار ہے۔ میرے محترم سننے والوں، یہ حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ دیکھیے آپ، آج کعبہ یزیدوں کے قبضے میں ہے، کربلا حسینیوں کے قبضے میں ہے، کربلا پر زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اسی حسد جلیسی کی بنیاد پر یزیدی کہتے ہیں ان کے روزوں کو تباہ کر دو، ان کے روزوں کو اڑا دو، بی بی زینب کے روزے کو تباہ کر دو، بی بی زینب کے روزے کو تباہ کر دو، حسینی بی بی زینب کے روزے کی حفاظت میں جان کو پیش کر کر بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں، یزیدیت حسد جلیسی میں روزوں کو تباہ کر کر بتاتے ہیں وہ یزیدی ہے۔ میرے محترم سننے والوں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے واسطہ ہے شہادت امیر المومنین کا، ہم علی کے ماننے والوں کو، ہم حسین کے عزاداروں کو اس حسد جلیسی سے محفوظ رکھ، ہم کو زندگی
زندگی کی آخری سانس تک علی والے بنا کر رکھ، عزادار حسین کے عزادار بنا کر رکھ۔ مولا سلامت رکھے دنیا میں جہاں جہاں مومنین بستے ہیں، مولا خاص طور سے حیدرآباد کے مومنین کو عزاداروں، اب میں سارے مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اب میں اختتام مرثیت تک قیامت کے مصرے نظر کروں گا، سارے مجمع کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہو، ہاں یہ توجہ چاہتا تھا، مولا سلامت رکھے۔ عزاداروں اب میں 2 منٹ میں مرثیہ کو تمام کر دوں گا، 2 منٹ میں مرثیہ کو تمام کر دوں گا۔ اس مرثیہ کے بعد حدیث، نوحہ، ماتم، زیارت، مجلس اختتام پذیر ہوگی، ہم سب گھر کو چلے جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں تصور میں علم عباس کو تھام کر، یہ میرے ہاتھ میں علم عباس ہے، علم عباس کی قسم کھا کر بتانے لگا ہوں، جب ہم سب چلے جائیں گے یہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ 2 ایسی بیویاں ہیں، ایک شام والی بی بی، ایک جنت البقیع کی بی بی، یہ دونوں ماں اور بیٹی ساری رات یہیں پر ہوں گے، ساری رات رونے والوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ کبھی بیٹی ماں سے کہے گی اماں وہاں پر میرے بابا کا عزادار اس طرح سے تڑپ تڑپ کر گریا کر رہا تھا، کبھی کہے گی اماں ادھر آئیں میرے بابا کا عزادار یہاں پر سر کو پیٹ پیٹ کے ماتم کر رہا تھا، کبھی کہے گی اماں میرے بابا کا عزادار اس طرح سے تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہے تھے، اماں میرے بابا کے چاہنے والے اس طرح سے آنسو بہاتے رہے، اس طرح سے تڑپ تڑپ کر پرسہ پیش کرتے رہے، اس طرح سے ماتم کرتے رہے، ساری رات نشاندہی ہوتے رہے گی۔ سمجھ گئے عزاداروں، سمجھ گئے تو اب سنو قیامت کے مصرے۔ دونوں شب علی کو تڑپتے ہوئے بسر لیتے تھے اس طرف، کبھی کروٹ کبھی ادھر، رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نامدار، رہ جاتے تھے امام دو عالم ہلا کے سر، روداد تھی نظر میں مجسم حسین کی، آواز سن کے روتے تھے زینب کے بہن کی، جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام، جب 20ویں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام، ام البنین سے چونک کے کہنے لگے امام 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بے دام، فاقے میں ان پر گزرے گی کیا آج کی بھی شام، اچھا ہوں اب تو میں یہ عبث بے قرار ہے، کھانا انہیں کھلاؤ گے سب روزے دار ہے، بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے، پھر جو آپ تناول کرے اگر فرمایا رزق اٹھ گیا، مجبور ہے پدر پانی بھی اب گلے سے اترتا نہیں پسر، دعوت نبی کی آج ہے گھر میں علا کے روزہ کھلے گا صاحب، رسالت بنا کے چپ ہو گئے، یہ کہہ کے شہنشاہ کائنات سمجھے یہ سب کے غش میں ہے، شاہ نکو سپاہ جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی برا تیغ اجل نے خطہ کیا رشتہ حیات، تڑکا تھا مورکا کے سفر کر گئے علی، سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی، سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی۔ عزاداران حسین، آپ نے ابھی جناب مظہر علی صاحب آخری سے بڑے پردرد
पुरजोश अंदाज में मौलाए कायनात की मुसीबत समात फरमाई, वहीं से मैं मरबूत जिक्र करूं। जैसा कि उन्होंने एक बड़े दर्द की बात ये बताई कि मातमदार तो यहाँ से चले जाएंगे, मगर हुसैन की माँ अपने घर नहीं जाएगी, वो जन्नत को वापस नहीं जाएगी। इसलिए कि जब तक अज़ादार मसरूफ रहेंगे, हुसैन की माँ उनके साथ साथ मौजूद रहेगी। यहाँ के बाद नमाज सुबह तक मजलिसें हैं, मातम है। लेकिन मैं इतना कहूँगा अजीज़ा ने गरामी के जब नमाज सुबह भी हो जाएगी, बाद नमाज फज्र भी मजलिसें होंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने घरों को जाके आराम करेंगे, बिस्तरे आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़े थके हुए हैं ना, जाते ही बिस्तर पे आंख लग जाएगी। मगर हाय अली के घर का क्या आलम है, अली का सर शिगाफ्ता है, कहीं अब्बास तड़प रहे हैं, कहीं ज़ैनब रो रही है, कहीं हुसैन तड़प रहे हैं, कहीं उम्मुल बनीन सर झुकाए रो रही है। हम तो सो जाएंगे, कुछ देर सही आप आराम भी कर लेंगे, फिर उसके बाद ये मसरूफियत मुसलसल है। 21वीं रमजान के रात देर गए तक आप मसरूफ रहेंगे। करबला में जिस बीबी का भरा हुआ घर उजड़ गया, उसी बीबी के वालियो वारिस का पुरसा है। आज फातिमा वो माँ जो बेटे का पुरसा लेती रही, आज वालियो वारिस के पुरसे की तलबगार है। ज़हमत आपके लिए नहीं है, मरबूत तस्करा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि करबला हमें कदम कदम पर कैसे याद आती है, हम क्या, हमारी हैसियत क्या। अइम्मा ने करबला को याद किया है, क्यों करबला का गम अजीम है, क्यों गमे करबला कायनात पे मुहीत है। कायनात बहुत छोटी है, हुसैन का गम बहुत बड़ा गम है। इसलिए कि कैसे कैसे मौक़ों पर इन्हें करबला याद आई है। अली की शहादत के पूरे वाक़े में बहुत मकामात हैं, हर कदम पे करबला याद आई है। मैं दो ही मौके अर्ज करूंगा, इख्तिताम वही होगा जहां अभी मरसिए का इख्तिताम हुआ है कि करबला वहां कैसे याद आई। लेकिन उससे पहले भी एक मौका, हम क्या समझते हैं कि अली की शहादत हुई, अली शहीद हुए तो सर पे जख्म लगने से शहीद हुए। बेशक वो शहादत जली है, लेकिन ये वो मजलूम इमाम है जो लम्हा लम्हा शहीद हुआ है, कदम कदम पे शहीद हुए हैं अली। अली की शहादतों के तो बड़े मकामात हैं। सर पे जख्म लगने के बाद किसी ने पानी ला के दिया, अली को करबला के प्यासे याद आए, अली शहीद हो गए। किसी ने कहा कि या अली घर जल चलिए, ज़ैनब ने कहा है कि मैं आ जाऊंगी मस्जिद में, तो अली ने कहा, बोले अली हवास अभी से बजा नहीं, ज़ैनब से कह दो कूफा है ये करबला नहीं, मैं बेतयार हूँ, बेकसो बेआशना नहीं। अरे शिया है गिर्द नर्रे दफा नहीं, अरे पर्दे से नंगे सर तो अभी क्यों निकलती है, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार चलती है। अली को करबला याद आई ना, अली ने करबला को याद किया। अल्लाह रे अली का एहसास, अल्लाह रे अली का दर्द, कैसे अली को अपनी बेटियों का ख्याल था। कहाँ कहाँ करबला याद आई, बड़ी तफसील है
अनोखा तफसीर का नहीं है। अली की सवारी घर की जानिब चली। अली ने चाहने वालों के पास कहला भेजा, इमाम हसन से जाके कहें कि वो अपने घरों को जाएं, अली अभी आराम करना चाहता है। उन्होंने कहा इमाम हसन से, शहजादे मौला से कहें ये कैसे मुमकिन है कि हम घरों को चले जाएं, मौला का ये आलम है, जब तक अली को सेहत ना होगी हम दर दौलत में पड़े रहेंगे। ये जवाब सुन के मौलाए कायनात रोने लगे, आंख में आंसू आ गए, तड़प के कहा मेरे लाल, मेरे चाहने वालों से कहो कि मैं उनकी मोहब्बतों से वाकिफ हूँ, मगर जो अली सोच रहा है वो नहीं सोच सकते। ऐ मेरे लाल, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आने की खबर सुन के फातिमा की निशानियाँ दरवाज़ों तक आ गई होंगी। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि मेरा ये आलम देख के उनकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं और इन तक पहुँच जाएं। या अली, आपको गवारा न हुआ कि इनकी आवाज़ें चाहने वालों तक पहुँचे। ऐ अली, यही कूफा है, सन 61 हिजरी में यही ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, बाजुओं में रसन बंदी है, सर पे निज़ाए नहीं है, लोग देख देख के कह रहे हैं ये अली और फातिमा की बेटियां हैं। फिर अली को करबला याद आई, मगर हाय वो एक मौका जिसका जिक्र आपने सुना, वहीं पे जिक्र तमाम है कि मौलाए कायनात ने कहा कि 2 दिन से आज सब मेरे बच्चे हैं बेटा। अली ने देखा जब से अली के सर पे जख्म लगा है कोई खाने पर माइल नहीं है, सब रो रहे हैं। घर का वाली और वारिस जब इस आलम में हो तो किसे खाने की फिक्र, रोजा तो खोल लिया जाता है एक घूंट पानी से भी, एक नमक की कंकरी से भी, लेकिन खाना खाने पर कोई माइल। अली ने कहा मुझे सहारा दे के बिठाया जाए। अल्लाह अकबर, ये लफ्ज ही में कितना दर्द है कि मुश्किल कुशाए कायनात कह रहा है मुझे सहारा दे के बिठाओ। अली खुद से बैठ नहीं सकते गए, अली को सहारा दे के बिठा दिया था। उम्मुल बनीन दस्तरखान बिछाया जाए, दस्तरखान बिछ गया, जो कुछ के अज़ूखा था दस्तरखान पे रखा गया। अली ने हुक्म दिया सारे अफराद खानदान जमा हो, सब मेरे सामने आज खाना खाएं। सब जमा हो गए। अली ने हुक्म दिया, खाने का आवाज हुआ। अली ने गौर से देखा सब तो मौजूद हैं, लेकिन करबला का भूखा, करबला का प्यासा हुसैन नजर नहीं आता है। अली ने उम्मुल बनीन से पूछा, उम्मुल बनीन मेरा हुसैन कहाँ है? आप जानते हैं जवाब क्या मिला? अल्लाह रे हुसैन का एहसास, ये अली का एहसास, वो हुसैन का एहसास। शहजादी ने हाथों को जोड़ के मारूदा किया, मौला जब से आपके सर का जख्म देखा है फातिमा का लाल घर के एक गोशे में बैठा रो रहा है, हुसैन घुट घुट के रो रहे हैं। कहा बुलाओ मेरे हुसैन को। हुसैन को बुलाया गया, मौला का हुक्म था, हुसैन आ गए, पहलू में बैठ गए। अली ने हुक्म दिया आप सब आगाज करें। खाने का आगाज हुआ। अली ने एक रोटी तलब की, ज़हमत तमाम है, एक रोटी तलब की, अपने हाथ से तोड़ा, हाथ हुसैन के दहन तक ले गए। बेसाख्ता आवाज आई, मेरे करबला के भूखे, मेरे करबला के प्यासे हुसैन, बाप के हाथ से एक निवाला खा ले। बस मैं इतना कहूंगा, या अली आपसे बच्चों की भूख प्यास, या अली, 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 या अली। मौला उठो के मंज़िल दे कूफा, उदास है मौला
اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے. سہیل بھائی سامنے آ جائیے. مولانا سلامت رکھے. ماتم داروں کو جگہ دیجیے. مولانا سلامت رکھے. اجرکم اللہ عباس. مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس ہے. ماشاء اللہ. اجرکم اللہ عباس. کیسا یہ دل ہے آج کے دنیا اداس ہے. ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے. اجرکم اللہ عباس. کیسا یہ دل ہے آج کے دنیا اداس ہے. حسنین میں قرار ہے زینب ہے مستریح. حسنین میں قرار ہے زینب ہے مستریح. روح جناب فاطمہ زہرا اداس ہے. مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ مولا جو بے نوا ہو یتیموں کے داد رس. محتاج بے نوا ہو یتیموں کے داد رس. دیکھو کہ ہر یتیم کا چہرہ اداس ہے. مولا مولا سلامت رکھے. ماشاء اللہ. مشکل کشا میں عرب پیشوائے دی. مشکل کشا میں عرب پیشوائے دی. تم کیا اداس ہو کہ زمانہ اداس ہے. مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اداس. ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرم. ماتم کے ہے لباس میں اللہ کا حرم. غم میں تمہارے خانے کعبہ اداس ہے. مولا اٹھو کہ مسجد کوفہ اس کو پکار کے سے امید شفا کرے. کس کو پکار کے سے امید
للہ کربلا کا تصور نہ کیجیے، دریائے القما کا نظارہ اداس ہے، مولا اٹھو کے مسجد کوفہ اداس ہے۔ خدا ہمارے ماتم کرنے والوں کو صدوں سے ساتھ سلامت رہا، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ آپ تمام سے معروضہ ہے شریک انجمن حیدریہ ماتمدار عالی جناب نثار صاحب اس وقت شدید ذلیل ہیں، بصدقہ شہادت مولا کائنات انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ شرکا انجمن حیدریہ کل شام 5 بجے روبرو برتھ سرٹیفکیٹ علمدار صاحب رضا صاحب مدیر سرفرازی ہے۔ قومی ماتمی جلوس 20 رمضان دن میں 2:30 بجے تاریخی 4 مینار سے جلوس برآمد ہو کر مسجد تیمہ سانپورہ جائے گا۔ آل انڈیا شیعہ کانفرنس آپ سب کی شرکت کی متمنی ہے۔ تمام نوجوان ماتمداروں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر خوشنودی جناب سید گورن حاصل فرما۔ جہاں میں مومنوں شیرے خدا کا ماتم ہے، 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 بچھاؤ فرش عظام تزا کا ماتم ہے، جہاں میں مومنوں شیرے خدا کا ماتم، بچھاؤ فرش عظام تزا نبی کے دین کا محافظ جدا ہوا ہم سے، نبی کے دین کا محافظ جدا ہوا ہم سے، یہ مرتضیٰ کا نہیں مصطفیٰ کا ماتم ہے، والا سلام علیکم ماشاءاللہ خدا کا ماتم ہے، صبح صبح قیامت سے کم نہیں لوگوں
ہو گئی ویران آج مسجد کوفہ بھی ہو گئی مسلح خالی قبلہ نما کا ماتم ہے جہاں میں مومن و شیر خدا کا ماتم جب کسی جنازے کو لے چلے حسنین جب کسی مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ لے چلے حسنین جب کسی جنازے کو لے چلے حسنین جب کسی مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ لے چلے اداس آنکھیں نے خدا کا ماتم ہے جہاں میں مومن مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ خدا کا ماتم ہے صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا عباس لشکر کا تصور کے علمدار عباس لشکر کا تصور کے علمدار دریا پاؤں سے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ماشاءاللہ آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آخری بن مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ آپ پہ یا فاطمہ یا علی پرسے کے لیے فاطمہ زہرا بیڑی پنائے دور بدن زخمی کر دیا بیڑی پنائے دور بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا یا علی کے لیے فاطمہ زہرا پامال کیا خاصم بے کس کی لاش کو پامال کیا خاصم بے کس کی لاش کو کبرا کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہائے 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 بارگاہ شواس شفاعت امیر کائنات امیر مومنین زدری علیہ السلام کا تمام دنیا میں جہاں جہاں مولانا حیدر کرار رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی اور شہریہ سکیلہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کے روزے کی اور شہریہ فضا سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما ہم سب کو جلد سے جلد زیارت مقامات مقدسہ سے مشرف فرما